السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، اراد یرید ارادہ، ارادہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہنا۔ کس سے خطاب ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ام جو ہے یہاں سوالیہ ہے۔ ان تسألو، کہ تم سوال کرو، سأل یسألو اردو میں بھی آتا ہے سوال کرنا، رسولکم اپنے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسا کہ جس طرح، سئلہ سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یتبدل بدل کر لے گا، تبدل یتبدل تبدل تبدیل متبادل، تبادلہ اردو میں بھی استعمال ہوتے، ایکسچینج کرنا، تبدیل کرنا، جو کوئی تبدیل کر کے لے گا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر لے لے گا، فقط پس تحقیق یعنی یقینی طور پر، ضل وہ بھٹک گیا، ضل یضل دلال سیدھے راستے سے ہٹ جانا، گمراہ ہونا، سواء السبیل درست راستے سے، سیدھے راستے۔ سوا کا لفظ جو ہے اصل میں برابر کے لیے آتا ہے، پیچھے پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ سواء علیہم برابر ہے ان پر، تو برابر کے لیے آتا ہے، اور درمیانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، سینٹرل، درمیانہ، وسط۔ اور السبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا درمیانہ حصہ، یعنی جو ہر طرح کے پیچ و خم اور ڈیویشن سے پاک ہو۔ جب آپ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو اگر 3 لینز ہوں تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ اگر آپ رائٹ لیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ رک جائیں گے کیونکہ آگے کوئی رائٹ مڑ رہا ہوگا، وہ آپ کو پیچھے سے روک دے گا۔ اور اگر آپ لیفٹ لین میں ہوں گے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا، کوئی لیفٹ مڑنے والا آپ کا راستہ بلاک کرے گا، تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ درمیان میں رہیں۔ تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ بہترین حصہ ہے۔ تو یہاں سواء سبیل سے مراد راستے کا درمیانہ، یعنی درست راستہ، وہ راستہ جس میں سہولت ہو، جو ہر طرح کی گمراہیوں سے، ڈیویشن سے اور کجی اور خامی سے پاک ہو، جو سیدھا نکل جائے۔ اسی لیے سواء سبیل کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ سیدھا راستہ۔ درمیان کا راستہ وہ ہے جو سیدھا نکل جائے، اور کناروں کی بجائے اور ادھر ادھر جانے کی بجائے جو انسان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس کی بجائے بہتر ہے درمیان میں رہے، سیدھا نکلے۔ تو اس کا پھر ترجمہ یوں ہی کیا جاتا ہے سیدھا راستہ، حالانکہ سوا کا لفظی معنی سیدھا نہیں ہے، مفہوم میں آئے گا۔ ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم بھی اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ تم بھی اپنے رسول سے ایسے مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے رسول سے کیے، یعنی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے تم اپنے رسول سے طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ آ کے کہاں سے پوچھتے؟ آج بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان جو ہیں جب ان کا انٹریکشن بعض اوقات نان مسلمز کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ بعض اوقات ایسے کویسچنز کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمز کا اپنا ذہن کیا ہوتا ہے؟ شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ لیے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو صاف نہیں کرتے، یا پھر کیا کرتے ہیں، کسی سے جا کے پوچھتے کہ اچھا یہ بات کیا ہے۔ اچھا پوچھنے کے بھی 2 انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے اور ایک ہوتا ہے جو اعتراض سنا اسی ٹون میں پھر آگے اعتراض کر دیا۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہو ہی نہ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا امتحان کی جگہ، ایسا ہوگا، شکوک و شبہات بھی ہوں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، مخالفتیں بھی ہوں گی اور الزام بھی ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے سب کو، جو کوئی چاہتا ہے جو بولے وہ بول سکتا ہے، جو اعتراض کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ لیکن ایسی صورت میں جب ہر طرف سے انسان کے اوپر بوچھاڑ ہو رہی ہے تو انسان کو خود سنبھلنے کی ضرورت ہوتی۔ ہمیں اپنے پارٹ پہ کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر اینٹی اسلامک پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایمان نہیں کھو دینا چاہیے، اس وقت سنبھلنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنے چاہیے اور ناروا مطالبے نہیں کرنے چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا اگر آپ مجھے یہ پروو کر دیں تو پھر میں یہ بات مان جاؤں گی، نہیں۔ عام طور بچے ایسے کرتے، اگر آپ یہ پروو کر دیں کہ اسلام کی یہ بات درست ہے اور سچی ہے تو پھر ایسا اور ویسا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو،
تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو؟ جس طرح کے اعتراض وہ کرتے تم بھی ویسے ہی اعتراض کرو گے آگے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ان کی تو پرانی عادت ہے، تم بھی ان سے یہی کچھ سیکھ رہے ہو. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ام تریدون سے سوال نہیں کیا جا رہا، ڈانٹ پلائی جا رہی، ایسا نہیں کرنا، تم اپنے رسول کو آ کے مت ستانا. اچھا انہوں نے اپنے رسول سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ. جب لے گئے تھے نا 70 لوگوں کو اور آواز سنوائی، کہتے نہیں سن کے نہیں بات بنی، ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ایک کے بعد ایک مطالبہ. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ایسے مطالبے مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان کے بدلے کفر انسان کو مل جاتا ہے. اسی لیے آگے کہا گیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو ایمان کے بدلے کفر لے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹو مچ کوسچننگ جو ہے اور بال کی کھال اتارنا اور بیکار کی بحثیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ سمینا و اطانا. جب ہم نے ایک دفعہ مان لیا، ہمارا اعتماد ہو گیا، پھر تو جھگڑا ہی ختم. اور پھر یہ ہے کہ ناروا جو مطالبات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے مطالبات اور سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی. انسان کے اندر نصیحت کا ذہن ہونا چاہیے، عبرت کا ذہن ہونا چاہیے کہ کوئی بات سنے تو اس سے کچھ سبق سیکھے، اس سے اپنی روح کے لیے، اپنے عمل کے لیے کوئی غذا لے. یہ نہیں کہ اس وقت انسان اعتراض اور بحث شروع کر دے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. چھوڑ دو مجھے جس پہ میں نے تم کو چھوڑا، یعنی جو میں تم کو بتا رہا ہوں اس پر تسلی رکھو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے کس وجہ سے؟ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا؟ آرگیومنٹس اور اختلاف اور کج بحثیاں اور بیکار کی بحثیں. ان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان پہ ہلاکت آئی. تو جو میں نے تمہیں دیا سیدھا سیدھا اس کو لے لو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہمیں دین کے معاملے میں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرورت کا سوال بھی ہم نہیں کر سکتے اور بات کی وضاحت نہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اعتراض کا انداز اور مطالبے کا انداز اور ایک طرح سے ریزنٹمنٹ شو کرنا یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. بخاری کے ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اعظم المسلمین جرمن، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم، جو حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، تو بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کی زندگی مشکل کر دی. بعض اوقات سوالوں کی کثرت سے عمل مشکل ہو جاتا ہے. مثلا بنی اسرائیل نے جب گائے کے بارے میں بہت سوال کیے تو کیا ہوا؟ آخر میں وہ گائے ڈھونڈنی مشکل ہو گئی. تو اسی طرح دین کے معاملے میں جب ہم بہت سوال کرتے ہیں، مثلا اگر یہ کہا گیا نماز پڑھو تو معلوم کر لینا چاہیے بھی کیسے پڑھو، اس کے بعد بس پڑھ لینی چاہیے. بہت زیادہ پھر ہاتھ اتنا ہو یا اتنا ہو یا اتنا ہو، اور پھر جب پوچھ کے کوئی دلیل کے ساتھ جواب دے دے پھر اس بات پر عمل نہ کرنا جو ہے، یہی ہے یہ تبدل الکفر بالایمان. کہ آپ نے کسی سے سوال کیا، اس نے آپ کو دلیل دے دی، پھر آپ نے دلیل کو ٹھکرا دیا اور چل پڑے اپنی مرضی کرنے. یعنی جب تک پتہ نہیں تھا کسی بات کا، آپ جو کر رہے تھے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ قابل قبول تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس میں مزید بحثیں کی، مزید سوال کیے، مزید کھوج کرید کی، چیز اپنے لیے مشکل بنائی. جب سب پتہ چل گیا تو پھر کہا نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم بس پہلے والی ٹھیک ہے. یہ خرابی ہے، یہاں پکڑ ہوگی. اب نہیں چھٹ سکتے. جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا، اب پتہ کر کے پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ غلط ہے. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہے کوئی بھی اسکالر آئے اس سے چند ٹپیکل کوسچن پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، مارگیج کے بارے میں اور ربا کے بارے میں، بینکنگ پروفٹ، اس طرح کی چند چیزیں، ذبیحہ کے بارے میں. ٹو مچ کوسچن ہر ایک سے پوچھتے، پھر دلائل بھی مل جاتے ہیں، جواب بھی مل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کرتے وہ جو ان کی مرضی، کرنا وہ جو مرضی، صرف دوسرے کو زج کرنے کے لیے یا پھر بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں. ایسا کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. سوال صرف اس وقت کریں جب آپ کو واقعی کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ سنجیدہ ہوں کچھ کرنے کے لیے. اگر عمل نہیں کرنا تو مت پوچھے، ورنہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی.
تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ کفر کیا؟ انکار، کس چیز کا؟ سوال کرنے کے بعد حق پتہ چلنے کا. تو جو پھر حق کو رد کر دے تو پھر کیا ہوا تھا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. حق کا انکار جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر اس سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص بہت دور نکل گیا، پھر اس کا سیدھے رستے کی طرف آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.